ناظرین، آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے، اسے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ہادی اور حریم آتے ہیں اور اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فٹ بال کھیلیں۔ ثنایا بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے چلی جاتی ہے۔ جب ثنایا بچوں کے ساتھ کھیلنے جانے لگتی ہے تو راستے میں فبیہہ مل جاتی ہے اور فبیہہ ثنایا سے کہتی ہے کہ ثنایا، تم خوش تو بہت ہوگی اب کہ میرا گھر اجڑ رہا ہے۔ تم نے بچوں کو استعمال کر کے ارحم کی نظروں میں برا بنا دیا ہے مجھے۔ ثنایا کہتی ہے کہ اب احساس ہوا میری تکلیف کا تمہیں۔ ثنایا کہتی ہے کہ میں نے تمہارے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑی، لیکن پھر بھی تم ہاری۔ یہ سچائی ہے میرے رشتے کی، اور ویسے بھی جس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے اس پر فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اور ثنایا کہتی ہے کہ فبیہہ، تم کہتی تھی کہ وقت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، وقت کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، آج کسی کے ساتھ تو کل کسی کے ساتھ۔ فبیہہ کہتی ہے کہ ٹھیک کہتی ہو کہ وقت کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن میں نے کبھی تمہارے بچوں کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ لیکن ثنایا، تم نے میرے آنے والے بچے کو پہلے ہی یتیم کر دیا اور میرا گھر اجاڑ دیا، جس کا حساب تم کو دینا پڑے گا۔ فبیہہ کہتی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کو بچے مضبوط کرتے ہیں، اب میں بھی اپنے بچے کو استعمال کروں گی۔ بیویوں کی جنگ تو چلتی رہے گی، اب ایک باپ کی جنگ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، اور دیکھتے ہیں باپ کے لیے کون سی اولاد زیادہ عزیز ہے۔ ہادی اور حریم اور ثنایا لان میں فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اسی وقت ارحم بھی آ جاتا ہے۔ بچے کہتے ہیں کہ پاپا آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلیں۔ ارحم بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ بچے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اچانک ثنایا کے ہاتھوں فٹ بال ارحم کے بازو پر لگ جاتا ہے، جس سے ارحم کھیل چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن بچے اور ثنایا کھیلتے رہتے ہیں۔ ادھر فرحین شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتی ہے اور شادی کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے اور میک اپ کروا رہی ہوتی ہے۔ فرحین کی ماں باہر صحن میں بیٹھی ہوتی ہے۔ اسی دوران فبیہہ اپنی ماں کے گھر آ جاتی ہے۔ فبیہہ کی ماں فبیہہ کو اچانک دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم دبئی نہیں گئی، جس پر فبیہہ کہتی ہے کہ نہیں اماں، سب کچھ ختم ہو گیا، ارحم نے مجھے گھر واپس بھیج دیا۔ اس کی ماں پوچھتی ہے کہ کیوں ارحم نے ایسا کیا، جس پر فبیہہ کہتی ہے کہ ثنایا کی وجہ سے ارحم نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اسی دوران فرحین بھی تیار ہو کر باہر آتی ہے اور اماں سے کہتی ہے کہ اماں میں کیسی لگ رہی ہوں۔ فرحین فبیہہ کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور فبیہہ بھی فرحین کو دیکھ کر کہتی ہے کہ آپ شادی کر رہی ہیں اور آپ لوگوں نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ فرحین کہتی ہے کہ فبیہہ، تم تو دبئی گئی تھی، اسی لیے ہم نے تمہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ فبیہہ فرحین کے ہاتھ پر حمزہ کا نام لکھا دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ فرحین کہتی ہے کہ ہم تمہیں بتانے ہی والے تھے۔ فبیہہ کہتی ہے کہ میری آنکھوں نے کوئی دھوکہ نہیں کھایا جو آپ نے مجھے اتنی ساری باتیں سنا دی، اور امی میں نے آپ کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، آپ اپنی بیٹی کو ہی بھول گئیں۔ فرحین کہتی ہے کہ اماں ڈر رہی تھی کہ تمہیں برا نہ لگے، اس لیے تمہیں نہیں بتایا۔ فبیہہ کہتی ہے کہ میرے برا لگنے کا ڈر یا چوری پکڑے جانے کا ڈر تھا۔ فرحین کہتی ہے کہ اب تم شادی کر چکی ہو، اپنا گھر بسا چکی ہو، اب حمزہ سے شادی کرنے میں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ فبیہہ کہتی ہے کہ حمزہ جس مرضی سے شادی کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میری بہن حمزہ سے شادی کر رہی ہے جس کا مجھے دکھ ہے۔ فرحین کی ماں کہتی ہے کہ فبیہہ تم نے جو کہنا ہے ابھی کہہ دو، لیکن حمزہ کے سامنے کوئی بکواس نہیں کرنی۔ فبیہہ کہتی ہے کہ ہاں، اب میں ہی تمہیں زہر لگنے لگی ہوں کہ تمہارے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ اب سب باتوں کو چھوڑ کر خوشی خوشی بہن کی شادی میں شامل ہو جاؤ، اور اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، سب کی خوشی سے ہو رہا ہے۔
فبیہہ کہتی ہے کہ کیا حمزہ کی خوشی بھی اسی میں ہے کہ وہ فرحین سے شادی کر رہا ہے؟ فرحین کہتی ہے کہ حمزہ نے مجھے دل سے قبول کیا ہے اور تم اتنی بحث کیوں کر رہی ہو؟ ہم تمہاری خوشی میں رکاوٹ بنے تھے کیا؟ اسی دوران حمزہ دلہا بن کر اندر آ جاتا ہے اور فبیہہ حسرت بھری نگاہوں سے حمزہ کو دیکھ کر حمزہ سے بے وفائی کرنے کی وجہ سے حیران رہ جاتی ہے۔ فبیہہ حمزہ کی بہن کی خوشی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ میری اور حمزہ کی بار تم اتنی خوش نہیں تھی جو اب اتنی خوش ہو رہی ہو۔ پھر حمزہ سے کہتی ہے کہ تم بتاؤ میری بے وفائی پر تم کو بڑا دکھ تھا، چپ کیوں ہو؟ اب بولو، جواب دو مجھے۔ حمزہ اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ فرحین کی ماں حمزہ کو لے کر اندر چلی جاتی ہے۔ فبیہہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے اور سوچتی رہتی ہے۔ ادھر ثنایا کھانے کی ٹیبل پر اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے اور بچوں کے ساتھ گپ شپ کر رہی ہوتی ہے۔ بچے ثنایا کو کہتے ہیں کہ ماما ہمارے پیپر ختم ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں گھمانے کہاں لے کر جائیں گی؟ ثنایا کہتی ہے کہ جہاں میرے بچے کہیں گے ہم وہیں جائیں گے۔ اسی دوران ارحم بھی کھانے کی ٹیبل پر آتا ہے اور کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، لیکن ارحم کے لیے کھانے کی ٹیبل پر کھانا نہیں رکھا ہوتا، جس پر ارحم کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ثنایا ارحم کو اگنور کرتی ہے اور ارحم کچن میں جا کر اپنے لیے خود کھانا بناتا ہے اور کھانا بنا کے لے کے آ کے ٹیبل پر کھاتا ہے۔ جب ارحم کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتا ہے تو ثنایا اور بچے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ارحم کو اگنور کر کے چلے جاتے ہیں، جس پر ارحم بہت پریشان ہوتا ہے۔ ادھر فرحین اور حمزہ کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ حمزہ بہت خوش ہوتا ہے۔ فبیہہ فرحین کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ فرحین، میں تمہاری خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئی ہوں، مجھے تمہاری اور حمزہ کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فرحین اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے اور حمزہ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ حمزہ آتا ہے اور فرحین کو شادی کا گفٹ دیتا ہے اور فرحین شادی کے اس گفٹ پر بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ حمزہ، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ کبھی تم مجھے نہیں چھوڑو گے اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ وفادار رہوں گی، تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ادھر فبیہہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ فرحین اور حمزہ نے شادی کر لی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔